وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 36 سے 38، حصہ چہارم، آج کے درس کا نمبر 1608. آج کا موضوع کیا ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال. وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 36. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس کی نور کی طرف ہدایت پانے والے لوگ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جس میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. رجال ان میں ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. اس میں ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں
تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو نوازے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مِن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ آیت نور کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں سامنے کرام، اور گزشتہ جو اسباق تھے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کو بلند کیا جائے۔ اللہ اکبر، تکبیر کہی جائے یہاں۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ اللہ کا نام بلند کریں، اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کریں، ہم اپنی شیطانی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، خاص طور پہ آج کا مسلمان۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ کرنا کیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ کی اس دنیا میں کرنا کیا تھا؟ اس میں تو اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کا نام بلند کیا جانا تھا اور اس کے نام کو یاد کرنا تھا، نام کا ذکر کرنا تھا دل سے، اور اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرنی تھی صبح و شام۔ لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے سامعین اکرام، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس بات کو نوٹ کریں۔ اچھا، آج کا جو سبق ہے وہ آیت نمبر 37 سے ہم شروع کریں گے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ دراصل دیکھیں، جو لوگ اللہ کے اجر کے طالب ہیں اور دنیا کے طالب نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زبان حال سے تسبیح و تمہید بیان کرتے رہتے ہیں، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ، اور اس کا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں، اور تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ ہم نے ذکر اللہ کے معنی بڑے محدود کر دیے ہیں۔ یہاں ہے نا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ہم نے ذکر اللہ کے معنی بہت محدود کر دیے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اور چیلنج کے طور پہ، کہ دین اسلام اور اس کی اصطلاحات اور جو کچھ بھی حقائق ہیں، آج کا مسلمان اس کے بارے میں نہیں جانتا، نہ جاننا چاہتا ہے، اور اگر جانتا ہے تو اس کے پاس محض سطحی معلومات ہوتی ہیں، واجبی سی، وہ اس نے کہیں پڑھی ہوتی ہیں یا کسی سے سنی ہوتی ہیں، سنی سنائی بات۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نام ہے دل و جان سے اللہ پہ یقین کرنے کا نام ہے۔ اس کی میں تفصیل بیان کرتا رہتا ہوں، آ بھی جائے گی، کہ آپ اپنے دل سے مطمئن ہو ایک بات کے بارے میں۔ سنی سنائی خبر پہ آپ نے سنی سنائی کسی نے کہہ دیا، کسی نے کہہ لیا، سن لیا، آپ نے بس سن لیا اور بس۔ دراصل دیکھیں، ہماری حالت جو ہے آج وہ یہ ہے، یعنی اس لیے ہے، یعنی ہم سوچ سمجھ سے اس لیے کام نہیں لیتے کیونکہ ہم نے اپنی ایک منزل سیٹ کر لی ہے زندگی کی، ایک رخ کی طرف ہم نے اپنا رخ پھیر دیا ہے، ایک سمت کی طرف ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اور وہ ہے دنیا۔ اور اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا زندگی کا مدعا بنا لیا ہے، دنیا کو اپنی زندگی کا مدعا بنا لیا ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے، اور دنیا ہی اس کا مقصود بھی ہے،
اور دنیا ہی اس کے محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت سے، اللہ کی یاد سے، رسول کی اطاعت سے، دین کی اہمیت سے اب آپ بے نیاز ہو گئے۔ اور دیکھیں، میں اتنے کوئی مشکل بات نہیں کہہ رہا، یہ بات حقیقی ہے۔ قرآن دیکھیں، قرآن ہمارا بنیادی حصہ ہے ایمانیات کا، کلام اللہ، اس میں سارا دین موجود ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کی تشریحات کی ہیں اپنے قول اور عمل سے۔ ان دونوں چیزوں سے، قرآن اور سنت رسول، اس سے ہم بے نیاز ہیں۔ مجھے کہنے دیں، یہ واجبی طور پہ اگر کوئی شخص مٹھی بھر داڑھی چھوڑ لے، یا کوئی عورت یا لڑکی شرعی پردہ شروع کر دے، چند باتوں پر عمل سے یہ کام نہیں بنے گا کہ آپ نے داڑھی چھوڑ دی، 5 وقت کے نمازی بن گئے اور زکوٰۃ اور یہ آپ دینے لگے، اس سے کام نہیں بنتا۔ دیکھیں، عمارت کی یعنی جو اصل ہوتی ہے وہ بنیاد ہوتی ہے، اور وہ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہمارے دین کی ایک بنیاد ہے، اور وہ توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت پر ایمان ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہم میں نہیں پائی جاتی، آج کے مسلمان میں نہیں پائی جاتی، اور کوئی مجھے خوشی تو نہیں ہو رہی یہ بات کہنے سے، لیکن حقیقت یہ ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، دیکھیں دین کی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سوچیں، اور دیکھیں میں نے سپیڈ بھی کم کر لی، یہ نہیں کہ میں جذبات کی رو میں بہہ رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ دین اور قرآن اور رسول کی پیروی، کامل اطاعت، اس کے ہم ضرورت محسوس نہیں کر رہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی خواہشات کے تحت زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھی بھی بیوی ہے یا اس کا میاں ہے۔ اور دیکھیں، ہماری تمام سوچوں کا مرکز دنیا اور حاصل دنیا ہے، تو اس کا مطلب بات ختم ہو گئی آپ کی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، آپ ایسے شخص سے اپنا رخ یعنی رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب نہیں چاہتا، یہ صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچ لیں، اگر آپ طالب دنیا نہیں ہیں، طالب مولا ہیں، تو میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں۔ آپ کا زمرہ جو ہے وہ الگ ہے، میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہ طالب دنیا ہے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا۔ اور دیکھیں، یہ نفی ہے اللہ کے مقصد پیدائش کی۔ اس زمین کو آج کے مسلمان نے فساد سے بھر دیا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں سے۔ دیکھیں، یہ جملہ شاید آپ کو عجیب لگے، حقیقت یہ ہے۔ دیکھیں، آپ اگر ایک عمل کا نمونہ پیش کریں، اگر آپ ایمان لے آئیں اور ایک نمونہ پیش کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دوسرا اس سے متاثر نہ ہو۔ ہماری آج کے مسلمان کی کیا ہے، یہ تو غیر سے متاثر ہے۔ ہمارے ملک میں جمہوریت جو ہے یہ مغربی جمہوریت کہلاتی ہے، ہم غیر سے متاثر ہیں، اس میں اپوزیشن بھی ہے، اور آپ دیکھ لیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم تو کوئی کام، مجھے آپ بتا دیں، ہماری عدالتیں، ہمارے معاملات، ہم سب کچھ یہ غیر سے ہم نے مستعار لیے ہیں، غیر کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں۔ آج ہمارے خیبر پختونخوا کے پولیس کی وردی برطانیہ کی وردی تقریباً ملتی ہے، ہمارے فوج کی وردی مغربی ممالک کی پینٹ پتلون، پولیس پینٹ پتلون، ہمارا یہ قومی شعار تو نہیں ہے۔
ہمارا قومی لباس تو قومی لباس جو ہے، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، قمیص شلوار ہے، اس میں شریعت کا نہیں، لیکن ہم نے نقل کی ہے وہاں کی۔ تمغے وہ لوگ بھی سجاتے ہیں سینوں پہ، آپ نے بھی کندھوں پہ وہ بھی ستارے لگاتے ہیں، آپ بھی لگاتے ہیں۔ مجاہد تو ان ساری چیزوں سے اللہ کے دین کا سپاہی، وہ تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ قرون اولیٰ میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، جتنی بھی حکومت ہوئی ہے، کسی سپاہی کے سینے پہ کوئی تمغہ نہیں تھا۔ مومن کو تمغہ جو اللہ سے ملتا ہے وہ کافی ہے۔ وہ مومن تو بے نیاز ہوتا ہے دنیا کے تمغوں سے، دنیا کے ستاروں سے، یہ 3 سٹار جنرل اور یہ 4 سٹار جنرل، شاباش۔ دیکھیں ساری لٹیائی ہم نے دبو دی ہے دین اسلام کی عمارت ہم نے گرا دی ہے اپنے سوچ اور اپنے عمل سے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اس آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو نور کے طالب ہیں، جو نور علی نور بننا چاہتے ہیں، ان کی صفات بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ تو میری یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے دنیا کے کام کرتے ہیں، لیکن دنیا کے کام، تجارت، خرید و فروخت، اس میں بھی وہ اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں۔ میں ذکر اللہ کی بات کر رہا تھا، دیکھیں ذکر اللہ محض تسبیح کا ذکر نہیں ہے۔ دل میں اللہ نہ ہو، زبان پہ ہو، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم تو زبان سے بس وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ وہ چائنا والے ہوشیار ہیں، اس نے ہمیں پہلے کاؤنٹر بنا کے دے دیے، اب ڈیجیٹل ہنسوں والی وہ انگوٹھیاں بنا دیں، ایک ایک وہ پلٹتے جاؤ تو وہ نمبر آتے رہیں گے۔ وہ کافر جو دین کو نہیں مانتے وہ ہماری کمزوری سے واقف ہے کہ یہ زبان سے تسبیح کرنے والے ہیں۔ زبان سے تسبیح کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اصل تسبیح، اصل یاد تو وہ ہے کہ جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ۔ تو آیت نمبر 37 میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ یخافون۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور جو بھی ضروریات دین ہیں وہ اس سے غافل نہیں ہوتے۔ دیکھیں اقامت صلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، یہ سارے ہمارے دین کے ارکان ہیں۔ اس کی میں ابھی وضاحت نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ دین کی ضروریات سے اور نہ دنیا کی ضروریات میں تو یعنی مشغول ہونا یہ ٹھیک بات ہے۔ ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تجارت اور خرید و فروخت کرتے تھے، یعنی کرنا چاہیے۔ مدینے میں آپ دیکھیں جب مہاجر آئے تو انہوں نے تجارت کی اپنی، اور ایک اس میں واقعات میں ایک واقعہ، مطلب وہ ایک صحابی تھے، وہ ہر روز بازار جاتے، خرید و فروخت کرتے۔ وہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں ہر روز میں 300 دینار کماتا ہوں یا 300 درہم کماتا ہوں، لیکن میں اس لیے جاتا ہوں کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ یہ چیزیں مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اور یہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن خوف کے باعث دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اب ظاہر ہے کہ وہ دن جو ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ قیامت قائم ہوگی، یعنی اس کی ہولناکی کے ساتھ،
وہ صرف منکرین حق کے لیے۔ اور یہ بھی ساتھ بات نوٹ کر لیں کہ مومن جو ہے اس دن لا يحزنهم الفزع الاکبر کے الفاظ ہیں قرآن میں، اس دن بڑے دن کی گھبراہٹ ان کو غمگین نہیں کرے گی۔ یہ معاملہ بڑا آسان ہے، اور مجھے کہنے دیں کہ حشر کا دن تو ملاقات کا دن ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہو جائے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال لیکن دنیا میں دیکھیں ایک بات ہے، یخافون، یہاں پہ جو ہے الایمان بین الخوف والرجا، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، انسان کے ساتھ شیطان لگے رہتے ہیں، ایسا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے، یعنی امکان ہے کہ ایک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک انسان صبح مومن، شام کو کافر، اور شام کو کافر صبح مومن، یا وہ دوسری حدیث ہے کہ یعنی ساری زندگی انسان جو ہے وہ ایمان والے کام کرتا رہتا ہے، اور آخر میں اس سے ایک ایسا کام ہو جاتا ہے، وہ ایسا کام کر لیتا ہے جس کے باعث وہ دوزخ کا کافر ہو کے مرتا ہے۔ اور اسی طرح ساری زندگی انسان گناہ آلود زندگی بسر کرتا رہتا ہے، حق سے انکار کرتا ہے، آخر میں وہ ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں دنیا میں جو ہے یہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، وہ بے نیاز ہے، لغنی عن العالمین، بے نیازوں کا بے نیاز ہے، پھر وہ عطا کرنے والا بھی ہے۔ تو دنیا کی زندگی اسی خوف اور رجا کے درمیان رہتی ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مابین ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل بے خوف بھی نہیں ہونا، مومن کی میں بات کر رہا ہوں، آپ نے بالکل بے خوف بھی نہیں ہونا، اور آپ نے یعنی نا امید بھی نہیں ہونا، یعنی آپ نے ڈرتے رہنا ہے۔ یخافون یومن، یہ یعنی دنیا میں مومن کی کیفیت ہونی چاہیے کہ جس دن آنکھیں پتھرا جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو ہمارا اللہ کے سوا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو دنیا میں یہ ایک آپ نے ایک کیفیت یہاں رکھنی ہے اپنی، کہ آپ نے امید اور خوف کے مابین زندگی گزارنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ محتاط زندگی گزاریں گے، کیونکہ حکم الہی ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم مت مرو لیکن اسلام کی حالت میں، یعنی موت، اب موت کا تو پتہ نہیں ہے کس وقت آئے گی، تو ہر وقت جو ہے وہ ایمان کی حالت میں وہ ہونا چاہیے، یعنی محتاط رہنا چاہیے۔ تقوی، اب ظاہر ہے کہ تقوی مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو تقوی کی کیفیت جب بھی آپ کچھ یعنی اپنی حالت پر بے خوف ہو گئے تو پھر تو تقوی جاتا رہے گا۔ اگر آپ اپنے نیک اعمال سے بظاہر اگر آپ اطاعت کر رہے ہیں اور آپ کے معمولات ٹھیک ہیں اللہ کی رضا کے، لیکن اگر آپ اس پر خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے اور بے خوف ہو گئے، تو پھر تو شیطان اور نفس یہ تو دنیا ہے اور اس میں یعنی وہ اپنا کام کریں گے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے، اشارہ سے تذکرہ کر دیتا ہوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے
ضروری نہیں ہے کوئی خاص شخص ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض، میں چاہتا تو اس کو اور بلندی عطا فرماتا لیکن وہ زمین پر اتر آیا۔ تو دیکھیں واتبع ہواہ، اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ بہت ہی نازک معاملہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، خاص کر جو راہ خدا پر چلنے والے لوگ ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یا کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وہ غافل نہ ہوں۔ شیطان اپنے طاق میں رہتا ہے، انسان کے ایمان کا دشمن ہے یہ، اور اس کا کام یہ ہے لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے راستے پر میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر۔ تو وہ مومنوں کا جو ہے وہ یعنی آپ دیکھیں یہ نفس جو ہے یہ بھی اپنا ایک یعنی یہ بالکل مرتا نہیں ہے، یہ بھی انتظار میں رہتا ہے کہ بھئی کب جو ہے کوئی خواہشات نفس آئیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا الگ ایک مضمون بنتا ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو طالبان مولا ہیں، جو اللہ کے راستے پر ہیں، جنہوں نے اللہ کو منزل بنا لیا ہے، یہ بھی ان کو ایک خوف لاحق ہونا چاہیے، کیونکہ نفس و شیطان لگے میں، خواہشات دنیا بھی لگی بھی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اور قرآن میں یہ بالکل بیان ہوا ہے، ابھی میں نے واقعہ بھی بیان کیا۔ ہاں تو بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ دو آیات کا میں پہلے آپ کے سامنے کچھ خلاصہ بیان کر دوں کہ دیکھیں فی بیوت اذن اللہ، مضمون جاری ہے آیت نور کا، اور آپ جہاں بھی ہیں آپ کو نور کا طالب بن کر رہنا چاہیے۔ آپ جہاں بھی ہیں وہاں پر اللہ کا آپ نے نام بلند کرنا ہے۔ فی بیوتن، میں نے تو آپ کو ایک وسیع بات بتائی کہ دنیا جو ہے ہمارا گھر ہے، اور اس میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا نام لیا جائے اور اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کے قانون کو نافذ کیا جائے، اسلام کو غالب کیا جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ لیکن آپ آپ دفتر میں ہیں، باس ہیں مثال کے طور پہ، آپ گھر میں ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، یہاں پر آپ نے اہتمام کرنا ہے اپنے جو ماتحت ہیں اس میں، یعنی مثال کے طور پہ شوہر ہے وہ کوشش کرے گا بچوں اور وغیرہ گھر والوں کو وہ تلقین کرے گا کہ بھئی اللہ کا نام لو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے لیے زندگی گزارو، اپنے قول اور عمل سے وہ کوشش کرے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی جہاں بھی آپ کا دائرہ کار ہے وہاں پر صبح و شام اللہ کا نام لینا چاہیے۔ گھر ہے تو وہاں پر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو حکم الہی کے خلاف ہو، اللہ کی بندگی کی باتیں ہوں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں اور اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، چاہے صبح ہو یا شام ہو۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور جو 37 نمبر کی آیت ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کو اللہ کی یاد میں محو رہنا ہے، کوئی حالت ایسی نہ ہو۔ اب یعنی دیکھیں گھر میں ایسے مواقع آتے ہیں، بیوی ہے وہ محسوس کرتی ہے شوہر کے کردار کو، اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شوہر سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو اپنی منزل کو دیکھنا چاہیے، اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے، اور کردار کا بلند ہونا چاہیے۔ کردار بیوی ہو یا شوہر ہو، ان کا کردار بلند ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایک دوسرے سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی نظر انداز کر دیں، لیکن آپ نے تو یہاں جینا نہیں ہے، آپ کا جینا مرنا تو اللہ کے لیے، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، تو آپ اس بات کو نظر انداز کر دیں۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، درگزر کرو، معاف کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بہرحال انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔